اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یہاں پھلوں سے علاج کا ٹاپک چل رہا ہے الحمدللہ۔ آج اس کی سیکنڈ لاسٹ نشست ہوگی، باقی جو ہوگا آفٹر رمضان ہم لوگ اس کو کور اپ کریں، کیونکہ رمضان میں آگے ہماری سحر اور افطار نشریات انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چلیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیب، سنترا، سنگھارا اور شریفہ ہو سکتا ہے، لیکن سیب، سنترا اور سنگھارا آج کے ہمارے مین ٹاپک ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں، تو اس وجہ سے میں سیدھا اپنے ٹاپک پہ ہی آتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سیب، جسے ہم لوگ ایپل کہتے ہیں۔ سیب جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں تفاح اور انگریزی میں ایپل کہتے ہیں۔ یہ ایک مفید پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ سیب ذکر قدیم مذہبی کتابوں میں، صحائف میں ملتا ہے، انجیل مقدس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے بحیرہ مردار اور بحیرہ کیسپیئن کے وسطی علاقے کا علاقے کا کس میں سیب پیدا ہوتا ہے۔ روم کے باشندے انگلینڈ میں اس کے بیج بڑے کاشت لیے گئے۔ انگلینڈ سے 13ویں صدی عیسوی میں اس کا پودا امریکہ لے جایا گیا۔ اب دنیا کے تمام متعدد خطوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے۔ اٹلی، فرانس، جرمنی اور امریکہ میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ اٹلی سب سے زیادہ برآمد کرنے والا ملک ہے الحمدللہ۔ سیب کے کیمیائی اجزاء۔ سیب ایک ایسا پھل ہے جو اپنے بہترین کیمیائی اجزاء کی بنا پر انسانی جسم کو وافر مقدار میں قوت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے سیب کا شمار دنیا کے عمدہ اور نفیس ترین پھلوں میں ہوتا ہے۔ سیب میں فاسفورس، کیلشیم، نشاستہ معدنی نمکیات، فولاد، وٹامن بی اور وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ سیب میں فاسفورس تمام سبزیوں اور پھلوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ سیب کا بہترین غذائی استعمال۔ دنیا میں سیب کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ ماہرین نباتات نے اب تک سیب کی 1500 اقسام بتائی ہیں۔ کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس میں 50 اقسام کے سیب پیدا ہوتے ہیں۔ سیب ایک بہترین اور دماغی غذا ہے، اس میں فاسفورس اور فولاد زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ فاسفورس دماغ کی اصلی اور حقیقی غذا ہے۔ صبح نہار منہ سیب کھانے کے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک گلاس لگاتار استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ خالی معدہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ کئی امراض کا علاج ہے کہ نیچے الگ الگ مختلف امراض کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ سیب سے خون کی کمی کا علاج۔ ایسے لوگ جو اینیمیا یعنی خون کی کمی کا شکار ہوں تو سیب ان کے لیے بہترین دوا ہے۔ ایسے مریض کو تازہ، عمدہ اور شیرین سیب کا رس بکثرت استعمال کرنا چاہیے۔ سیب میں موجود فولاد، فاسفورس اور آئرکسین کے قیمتی اجزاء خون کی کمی کا بہترین علاج ہیں۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار اور اس کے زہریلے اثرات بڑھ جانے سے جوڑوں کا درد، سوجن اور گھنٹیاں کے امراض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ سیب میں پایا جانے والا ایک ایسڈ یورک ایسڈ کے لیے تریاک جیسے اثرات رکھتا ہے۔ سیب کو پانی میں جوش دے کر نرم کر لیں اور پھر اسے
گھنٹیا سے متاثرہ حصے پر ملیں۔ اس عمل سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کا علاج۔ سیب میں منہ دانتوں اور مسوڑوں کو صاف، بیماریوں سے پاک اور مضبوط رکھنے میں جس قدر صلاحیت پائی جاتی ہے اور کسی پھل میں نہیں ہے۔ سیب کا باقاعدہ استعمال دانتوں کو نہ صرف چمکدار اور مضبوط بناتا ہے، ان کی توڑ پھوڑ کو بھی روکتا ہے۔ سیب میں موجود ایسڈ منہ میں لباب دھن کے بہاؤ میں اضافہ کرتا ہے اور یہ ایسڈ پورے منہ کو دانتوں اور مسوڑوں سمیت جراثیم سے محفوظ کرتا ہے۔ دل کے امراض کا علاج۔ سیب میں فاسفورس اور پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور سوڈیم کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ قدیم اتباع شہد کے ساتھ سیب کے استعمال سے دل کے عوارض کا علاج کیا جاتا ہے۔ سیب چونکہ جسم سے پیشاب کی مقدار اور اخراج میں خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کم ہو کر نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ۔ سیب پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا شبہ ہو تو رات کو سوتے وقت تازہ اور عمدہ 1 سے 2 سیب کھائیں، اس کے بعد پانی مت پئیں۔ ایک ہفتے تک اس عمل سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ سیب سے کھانسی کا علاج۔ کھانسی سانس اور سینے کا عارضہ۔ اس کی شدت انسان کو بے چین اور نڈھال کر دیتی ہے اور اس کے مسلسل رہنے سے کئی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک عدد پکے ہوئے عمدہ تازہ سیب کا رس حاصل کر کے اس میں حسب خواہش مصری ملا کر مریض کو دیں۔ چند روز کے استعمال سے کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ سیب سے مردانہ طاقت میں اضافہ۔ قوت بہا میں اضافہ کے لیے سیب ایک بہت مفید پھل ہے۔ اس کے لیے یہ نسخہ حاضر ہے۔ ایک عدد اچھا سیب لے کر اس کو چھیل کر دیں اور اس میں لونگ چوب دیں۔ ایک ہفتے بعد یہ لونگ سیب سے نکال کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ 4 سے 6 لونگ کھائیں۔ ایک ہفتہ استعمال کرنے سے نکارا انسان بھی اپنے شباب جوبن پر آ جاتا ہے۔ ایک اور نسخہ دوسری ترتیب سے ہے۔ ایک بڑے سیب کا جوس نکال لیں، کسی پیالی میں ڈال دیں۔ اس میں اتنے لونگ ڈالیں کہ جو اس میں ڈوب جائیں۔ جب لونگ یہ تمام رس جذب کر لیں، ان کو خشک کر کے پاؤڈر کر لیں۔ 0 نمبر کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول روزانہ نیم گرم دودھ سے دیں، انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ دماغ کی کمزوری کا علاج۔ سیب دماغ کی کمزوری کے لیے بہترین دوا ہے کیونکہ اس میں فاسفورس پایا جاتا ہے۔ فاسفورس اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ دماغ کی کمزوری کا مرض بھی ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے دائمی مریض درحقیقت دماغی کمزوری کا شکار ہیں جب تک دماغ کو تقویت پہنچا کر مضبوط نہ کیا جائے۔ نزلہ زکام کی ادویات اپنا اثر نہیں کرتیں۔ سیب چونکہ مقوی دماغ پھل ہے، کمزوری دماغ کے مریض کھانا کھانے سے پہلے 2 سیب چھلکے سمیت کھائیں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے دماغ نہایت طاقتور ہو جائے گا۔ گردے کی پتھری کا علاج۔ سیب کے مسلسل استعمال سے گردوں کے افعال میں نہ صرف بہتری آتی ہے بلکہ سنگ گردے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہو جاتے ہیں۔ سیب کا قدرتی تراش رس استعمال کرنے والے لوگوں کو گردے کی پتھری کا عارضہ بالکل نہیں ہوتا، جبکہ میٹھا سیب بھی پتھری کے لیے مفید ہے۔ مالخولیا کا علاج۔ مالخولیا ایک نہایت ہی موذی بیماری ہے۔ اس کا علاج بھی کافی مشکل ہے۔ اس مرض میں انسان
پر وہم کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ وہم کا علاج تو شاید بطریق کے پاس بھی نہ ہوگا۔ یہ نسخہ مفید ہے۔ مالخولیا کے مریض کو اچھے سیب صبح شام کثرت سے کھلائیں، کچھ مدت کے بعد انشاءاللہ مالخولیا سے نجات مل جائے گی۔ بے خوابی کا علاج۔ اللہ کریم نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے۔ دن بھر کے تھکے ماندے انسان کو اگر رات کو گہری نیند نہ آئے تو انسان کی صحت چند دنوں میں برباد ہو سکتی ہے۔ سیب بے خوابی کے مرض کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ نسخہ استعمال کریں، بے خوابی کی شکایت بھی دور ہو جائے گی اور قوت یادداشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ روزانہ صبح 3 ماشا بہی دانہ پوٹلی میں باندھ کر پختہ اور شیرین سیب کے 3 چھٹانک رس بھی جوش دیں۔ اس کے بعد ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ ایک ہفتے کے متواتر استعمال سے بے خوابی کی شکایت بالکل ختم ہو جائے گی۔ نظام ہضم کی اصلاح۔ سیب بھوک لگانے میں بڑے مفید اثرات رکھتا ہے۔ اگر کسی مریض کو بھوک نہ لگے تو سیب کا رس نکال کر اس میں مصری شامل کر کے پلائیں۔ اس طرح تازہ سیب کے رس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پئیں۔ اس سے نظام ہضم درست حالت پر آ جائے گا۔ خوب بھوک لگے گی۔ 1 عدد سیب کو گرم رخ میں دبا دیں، پھر نکال کر بھرتا بنائیں۔ 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کمزور ترین معدہ ازسر نو طاقتور ہو جاتا ہے، سخت سے سخت غذا کو بھی ہضم کرنے لگتا ہے۔ سیب کا شربت۔ اگر سیب کا شربت بنایا ہو تو سیب کا رس 5 کلو لے کر اس کو دیچکی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب آدھا رہ جائے تو 1 سیر چینی ملا کر قوام پکنے پر سرد کر کے محفوظ رکھیں۔ دوا سے 4 تولہ استعمال کریں۔ دل اور دماغ اور معدے کو قوت بخشتا ہے، قے اور متلی روکتا ہے، صفراوی دستوں کو بند کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ مربع سیب۔ موٹے سیب لے کر چاقو سے چھیل کر پانی میں جوش دیں، نیم پختہ ہونے پر نکال کر خشک ہونے دیں، پھر چینی کی چاشنی ڈال کر تھوڑی دیر آگ پر رکھیں، قوام پکنے پر اتار کر محفوظ کر لیں۔ صبح خالی معدہ چاندنی کے ورق کے لپیٹ کر استعمال کریں۔ مقوی قلب اور مقوی دماغ ہے۔ الحمدللہ ہمارا سیب کا ٹاپک مکمل ہو گیا، تو اب ہم لوگ بھرتے ہیں سنگترا، جسے ہم لوگ اورنج کہتے ہیں۔ تو سنگترا جو ہوتا ہے وہ سننے میں تو آتا بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا اصل میں اس کی چیز ہے، تو دیکھتے ہیں اس کو۔ پھر نباتات میں پھلوں کا ایک خاندان سائٹرس ترشاوے پھل کا خاندان کہلاتا ہے۔ اس میں مالٹا، موسمی، میٹھا لیموں، کھٹی چکوترا، سنترا، کنو اور فروٹ شامل ہیں۔ سنگترے کو سنترا بھی کہتے ہیں۔ خاندان مغلیہ کے بادشاہ نے اس کا نام رنگترا رکھا ہے۔ سنگترا ایک مشہور پھل ہے۔ اس کے پتے لیموں کے پتے سے ملتے جلتے ہیں۔ پاکستان میں پیوند کاری کو بورے کار لاتے ہوئے سنترے کی ایک نئی قسم ایجاد کی گئی ہے۔ اس کا چھلکا بآسانی اتارا جا سکتا ہے۔ اسے کنو کا نام دیا گیا ہے۔ مولانا مہدی زمان خان نے
تربیلا جھیل کے کنارے سنترے، مالٹے، میٹھے اور لیموں کی کاشت میں نہایت عجیب و غریب تجربات کیے ہیں۔ ان کے مالٹوں کا چھلکا بھی باریک ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے تجرباتی دنوں میں ایک ایسا مالٹا بھی پیدا کیا جس میں کوئی بیج نہیں تھا، جس پر جمہوریہ شام کے صدر کی طرف سے انہیں انعام بھی نوازا گیا۔ یہ پھل ہندوستان میں ناگپور، جنوب چین، سرگودا، ساہیوال، امریکہ، اٹلی، اسپین میں پیدا ہوتا ہے۔ ناگپور کا سنترا بہت مشہور ہے۔ چین میں سنترے کی کاشت ہوتی ہے۔ اٹلی کو سنترے کا گھر خیال کیا جاتا ہے۔ ضعیف اور لاغر مریضوں کے لیے اس کا رس بہت مفید ہے۔ ڈاکٹری میں سب میووں سے افضل مانا گیا ہے کیونکہ اس میں وٹامن بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سنترے کے کیمیائی اجزاء: سنترے میں گلوکوسائڈ، پانی، وٹامن سی، گلوکوز، کیلشیم، تیزابیت، لحمیات، ریشے، فراری تیل، چکنائی اور وٹامنز اور معدنی نمکیات کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹری میں سنترے کو سب میووں سے افضل مانا گیا ہے کیونکہ اس میں وٹامن بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ پھل یرقان کی بہترین دوا ہے اور جگر کے صدوں کو کھولتا ہے۔ مختلف امراض میں سنترے کا استعمال: طبی نقطہ نظر سے سنترا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دل اور معدے کو تقویت دیتا ہے، پیاس کو رفع کرتا ہے، پیشاب کھول کر لاتا ہے۔ مغل بادشاہ سنتروں کو چھیل کر اس کے بیج اور گودے کو چینی اور گلاب کے شربت میں رات بھی مٹی کے برتن میں بھگونے کے بعد صبح برف میں ٹھنڈا کر کے کھاتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے راحت جان رکھا تھا۔ یہ طبیعت میں حشاشت اور مسرت پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، جسم میں قوت توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس کا گودا معدے کو تقویت دیتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ سنترے سے قبض کا علاج: سنترے کا استعمال نظام ہضم کو فعال کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو قبض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ رات کو سنترا کھانے اور صبح نہار منہ سنترا کھانے سے آنتوں کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے اور نظام اخراج متحرک ہو کر فاضل مواد اور فضلے وغیرہ کو خارج کر دیتا ہے۔ یوں قبض سے نجات مل جاتی ہے اور پخانہ کھل کر آتا ہے، نیز جگر کے صدوں کو کھولتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی ایک عدد سنترا کھا لیں تو سونٹھ اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر کھائیں، ایک ہفتہ تک کھائیں، بھوک میں اضافہ ہوگا۔ کھانسی کا علاج: کھٹی اور تراش چیزیں اگرچہ کھانسی کے لیے نقصان کا موجب ہیں لیکن سنترے کی تراشی کھانسی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور کھانسی ہونے کی صورت میں پکے ہوئے سنترے کے رس میں مصری پیس کر شامل کرکے استعمال کریں۔ یہ عمل کھانسی کا یقینی علاج ہے۔ کیل مہاسوں کا سنترے سے علاج: سنترا چہرے کے کیل مہاسے ختم کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگرچہ کیل مہاسوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سی کریمیں اور اپٹن عام ہیں لیکن ان کے استعمال سے جلد خراب ہو جاتی ہے اور عام آدمی ان کو خرید بھی نہیں سکتا اور چند دنوں بعد کیل مہاسے دوبارہ نکلنے لگتے ہیں۔ جدید تحقیق کی روح سے کیل مہاسوں کے لیے سنترا اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ سنترے کا چھلکا خشک کر کے پیس لیں اور رات کو سوتے وقت تھوڑے سے پانی میں ملا کر کیلوں پر لیپ کریں۔ چند دنوں کے استعمال سے کیل اور مہاسے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ صاف ہو کر خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر ساتھ 2-3 سنترے روزانہ کھاتے بھی رہیں تو اس میں مزید بہتری بھی پیدا ہوگی۔ دل کے امراض:
دل کے امراض سنترا دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ بعض صورتوں میں دل کی شریانیں سکڑ کر تنگ ہو جاتی ہیں۔ دل کے اس عارضے میں سنترے کے رس میں شہد ملا کر پلانے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ آمیزہ نہ صرف دوا کا کام کر دیتا ہے بلکہ ایک عمدہ اور مؤثر غذا بھی ہے، اور یہی آمیزہ رات سوتے وقت 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے جلا، دھند، خارش اور کڑاکے دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ سنترے کا رس دل کو طاقت دیتا ہے۔ دل کی طاقت کے لیے یہ نسخہ حاضر ہے۔ سنترے کا جوس 1 کلو مصری، 1 کلو عرق بید میک، 1 پاؤ عرق کیوڑا، 1 پاؤ سب کو ملا کر شربت تیار کریں۔ 1 گلاس پانی میں 4 چمچ ملا کر استعمال کرنے سے معروف مقوی قلب ہے۔ سنترے سے خون کی صفائی۔ خون کی خرابی انسان کی طرح طرح کے امراض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خون کی صفائی میں سنترے کا بڑا اہم کردار ہے۔ شربت سنترا میں کسی قدر چریتا ملا کر روزانہ بلا ناغہ پلایا کریں، انشاءاللہ خون صاف ہو جائے گا۔ ہاضمے کی خرابی اور خون کی خرابی کی وجہ سے کیل، چھائیاں اور پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان سے شفا یابی کے لیے سنترے کا چھلکا پانی میں پیس کر لگانا فائدہ مند ہے۔ اگر بارش یا چھمے کے پانی میں پیس کر استعمال کیا جائے تو اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخار سے سنترے کی افادیت۔ بخار ایک نہایت تکلیف دہ مرض ہے۔ بخار کی حالت میں سنترے کے رس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ بخار کی حالت میں پیاس کی شدت کے وقت سنترے کا رس استعمال کریں، پیاس بھی ختم ہوگی اور زہریلے مواد بھی اخراج بھی ہو جائے گا۔ ٹائیفائڈ بخار کے مریض کو بلا ناغہ سنترا یا کنو کھلاتے رہیں، 1 ہفتے تک استعمال کریں، انشاءاللہ بخار سے نجات مل جائے گی۔ نزلے اور زکام کا علاج۔ نزلے اور زکام میں سنترے کا استعمال بہت مفید ہے۔ سنترے کا رس لے کر اس میں تھوڑا سا نمک اور 1 چمچ شہد ملا کر مریض کو پلائیں، اس سے نزلہ، زکام اور انفلوئنزا سے افاقہ ہو جائے گا۔ سنترے میں مواد، نمکیات، رطوبات اور دیگر نمکیات اجزائے اس سے پھیپھڑوں میں جمی ہوئی بلغم اور آسانی سے خارج ہو جائے گی اور مزید انفیکشن کا خدشہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سنترا انسان کے لیے بہترین ٹانک ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارا ایک اور ٹاپک بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارا اگلا اور آخری لاسٹ ٹاپک ہے سنگھارا۔ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا سنگھارا۔ 3 ہی پڑھیں گے، وقت تو بہت ہے لیکن ٹائم کم ہے میرے پاس۔ رمضان المبارک کی شوٹنگ چل رہی ہے تو انشاءاللہ ٹاپک رہ بھی جائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ رمضان میں بھی اس کو کور اپ کر دوں، ادروائز انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی اس کو کر لیا جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں سنگھارا، جسے واٹر چیسٹ نٹ بھی کہتے ہیں۔ عوامی تعارف۔ یہ پھل بالعموم کھلے پانی میں پھیلی ہوئی بیلوں اور نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا ذائقہ پھیکا اور قدرے شیرین ہوتا ہے۔ پھل کا رنگ باہر سے سبز اور اندر سے سفید ہوتا ہے۔ اس کا پودا پانی میں ہوتا ہے اور تمام عمر پانی میں ہی پھلتا پھولتا ہے۔ اس کو ابال کر کھایا جاتا ہے۔ اس کو پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے۔ کئی لوگ دودھ میں ملا دیتے ہیں تاکہ ملائی زیادہ آئے۔ کئی لوگ اس کے آٹے اور پانی کا ماحول بنا کر دودھ کے طور پر بھی فروخت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پھل پاکستان میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ سنگھارے کے طبی خواص۔ تازہ سنگھارا مزاج کے اعتبار سے سرد، تر اور خشک ہوتا ہے۔ یہ
یہ گرم امراض میں فائدہ دیتا ہے لیکن صدع پیدا کرتا ہے، دیر ہضم ہوتا ہے، بے احتیاطی سے کھانے سے کالج پیدا ہوتا ہے، نفاق اور پیٹ میں گرانی بھی پیدا کرتا ہے، پیشاب کو روکتا ہے، قبض کرتا ہے، پیٹ میں درد بھی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اسے نمک لگا کر کھانا چاہیے۔ سنگھاڑے کے کیمیائی اجزاء: سردی کے موسم میں ہمیں نشاستہ دار اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنگھاڑے میں تقریباً 1/3 نشاستہ موجود ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے سنگھاڑے میں پروٹین، نشاستہ، معدنی نمکیات، قبض کشا ریشے اور قدرتی گھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونا، فاسفورس، آئرن، وٹامن اے، ربو فلاوین اور ٹائسین اور اسکوریا ایسڈ بھی پایا جاتا ہے۔ سنگھاڑے کے طبی خواص: طبی نقطۂ نظر سے سنگھاڑا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اتباع نے قدیم سنگھاڑے کو غذا میں شامل کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ کچے سنگھاڑے کو سفوف کی شکل دے کر استعمال کرنے کا صدیوں سے رواج چلا آیا ہے۔ یہ سفوف سنگھاڑے کو چھیل کر اس کے مغز کو پیس کر بنایا جاتا ہے۔ اب مختلف امراض میں اس کی افادیت الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔ خونی دستوں کا علاج: دستوں کے عارضے میں سنگھاڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ خونی دستوں، پیش اور اسال سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ خونی دستوں کی صورت میں دہی کے استعمال کرنے سے دست آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پتلے دست آتے ہوں تو اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں: پودینہ اور قطمین مناسب وزن لے کر دونوں کو پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا ہونے پر چھان کر اس میں چینی شامل کریں۔ اس جوشاندے کے ساتھ سنگھاڑے کا سفوف 1 سے 2 چائے والے استعمال کریں، اس سے پتلے اور خونی دستے رک جائیں گے۔ کیلے کے موسم میں اس سفوف کوئلے کے ساتھ لگا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سنگھاڑے سے بواسیر کا علاج: سنگھاڑے کو چھیل کر اس کے مغز سے بنے آٹے کو چائے کے 3 چمچ کی مقدار میں دہی کی لسی کے ساتھ استعمال کرنے سے بواسیر کا خون رک جاتا ہے، آنتوں کی خراش ختم کرتا ہے، خونی بواسیر اور خونی پیش کا خاتمہ کرتا ہے۔ قوت بہا کے لیے: قوت بہا انسانی طاقت کا راز ہے۔ جس قدر زیادہ قوت بہا اور منی کی افزائش ہوگی، اتنا ہی زیادہ انسان صحت مند اور طاقت ہوگا۔ اس مقصد کے لیے یہ نسخہ ہے: سنگھاڑے کا آٹا 25 گرام، دیسی گھی 50 گرام، زعفران مصری 50 گرام لے کر آٹے کو گھی میں خوب بھون کر مصری کی چاشنی بنائیں اور اس سے حلوہ تیار کریں۔ اس کو ایک خوراک کے طور پر کھائیں۔ روزانہ ایسی خوراک بنا کر استعمال کرنے سے قوت بہا میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، مادہ حیات کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور منی بھی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ کثرت بول کا علاج: ایسے لوگ جو پیشاب کی کثرت سے پریشان ہیں، ان کے لیے سنگھاڑے کسی نعمت سے کم نہیں۔ 1 سے 3 چٹاک ابلتے ہوئے سنگھاڑوں کی گری کو چند روز تک متواتر استعمال کریں، اس سے بدن میں نہ صرف قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے بلکہ بار بار پیشاب آنے کا عارضہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جرث کے عارضے میں بھی سنگھاڑے کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ دل کے امراض: بلڈ پریشر اور دل کی دیگر امراض میں سنگھاڑا بہت مفید ہے۔ سنگھاڑا
اور دل کی سوزش میں مفید ہے، خون کی کیے کو روکتا ہے، دل کو گرمی اور بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، پیاس کی شدت کو کم کر کے تسکین دیتا ہے، اعصابی کمزوریوں اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ ایسے حضرات جن کے مزاج میں گرمی زیادہ اور گرم اشیاء کھانے کی وجہ سے جرث احتلام کی زیادتی سے کمزوری اور نکاہت کا غلیہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے سنگھاڑے کے پیڑے بھی مفید ہیں۔ سنگھاروں میں مغز اخروٹ ملا کر پیس بھینس کے دودھ میں کھویا بنا کر خشک ذائقہ مٹھائی کے طور پر پیڑے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پیڑے صبح نہار استعمال کرنے سے عمدہ ناشتہ ہو جاتا ہے۔ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے عمدہ خون حیاتین اور حرارے سستے داموں حاصل ہو جاتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے ان پیڑوں میں ایک چھٹانک لونگ کی بجائے نصف پاؤ دھنیا خشک پیس کر ملائیں۔ بلغمی مزاج اور زیادہ سردی محسوس کرنے والوں کو ان پیڑوں میں پاؤ بھر صاف ستھرے سفید تیل شامل کر لینے چاہئیں۔ یہ پیڑے اعصابی تھکن، جوڑوں کے درد اور محسوس امراض کا شفائی علاج فراہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 3 جو ٹاپک تھے آج وہ مکمل ہو گئے۔ اور پھلوں کے علاج سے میں ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ابھی تک ٹاپک مکمل ہوئے ہیں ان کے نام ہے آم، آڑو، آلو بخارا، آملہ، امرود، انجیر، انگور، انار، اخروٹ، املی، انناس، بادام، بیر، بہی، بلگیری، پپیتا، پستہ، تربوز، جاپانی پھل، جامن، چکوترا، چیری، چیکو، خربوزہ، خوبانی، رس بری، زیتون، اسٹرابیری، سردا، سیب، سنترا اور سنگھاڑا۔ الحمدللہ ہمارے جو یہ ٹاپک ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں، اپنی رفع کی طرف گامزن ہے۔ تو انشاءاللہ کل بھی ہمارے 3 ٹاپک ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ کل جو ہماری ہوگی وہ لاسٹ ہوگی۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اندر بھی میں اس کو کنٹینیو رکھوں، کیونکہ یہ 2-3 ہی آگے پھل رہ گئے ہیں۔ اگر وہ کور اپ ہوتے ہوئے تو میں اس کو بنا کے کور اپ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو ابھی کے لیے